अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, आज उमर चीमा की एक स्टोरी छपी है द न्यूज़ में। क्या खूबसूरत स्टोरी है, दिल बाग बाग हो गया। नईम सादिक साहब एक हैं कराची के, और उन्होंने सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों में के लिए जो काबिल कदर खिदमत अंजाम दी है, जिस जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। दरअसल इंसानी समाज में अगर आज के दौर में कोई जहाद हो सकता है तो वो है। उस स्टोरी पर बात करते हैं थोड़ी। उसके बाद राजा आतिफ साहब ने, मोहतरम हैं, उन्होंने कल एक स्टोरी की अपने व्लॉग में और सोशल मीडिया पर, उसका बहुत चर्चा है। वो है कि नवाज़ शरीफ को एक जहाज़ तोहफे में मिला है, और वो जहाज़ जो है वो एक ग्रुप का नाम लिया गया है कि उन्होंने दिया है, और वो तोहफे में उनको मिल गया, उनकी मलकियत हो गई। और वो उसके बारे में कुछ मालूमात मैंने भी कुछ हासिल की हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये जो उन्होंने जिस तरह बयान किया है सब कुछ, इसमें बहुत सारी बातें क्वेश्चनेबल हैं। मैं गुजारिश कर देता हूँ। तीसरी जो बात करेंगे, ये चिंची रक्षा पे निगरान हुकूमत ने ये पाबंदी जो लगाई है और 30 दिन की वार्निंग दी है कि इसे ख़त्म करो। ये फितना फसाद है। ये कोई किसी अवाम की मोहब्बत में नहीं हुआ, ये फसाद है इसके पीछे। ये वही मेंटालिटी है जो दिन रात परफॉर्मेंस दिखाई, सीवी पेश किया जा रहा है ना कि हमें ही रखो, हमें ही रखो, हमें ही रखो, इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। ये उसमें नाकामी के बाद एक अगली चाल है, ये चुटकी काटी है कि अच्छा ठीक है, कैसे। मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, और ये शायद खकान अब्बासी हों या कोई और हो, जिनका एतराज़ ये है कि नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर ख़त्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यही जब इमरान खान होता है तो वन पेज के नारे लगाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, और अब नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर ख़त्म होना चाहिए। क्या करना चाहिए उसे? नवाज शरीफ को इमरान खान की रिहाई की तारीख चलानी चाहिए, फौज अदलिया के खिलाफ तकरीरें शुरू कर देनी चाहिए, जेल चले जाना चाहिए साबित करने के लिए कि वो लाडला नहीं है, दोबारा से जलावतनी इख्तियार कर ले। क्या करे वो? करते हैं बात इस पे। लेकिन पहले जी वही खूबसूरत खबर, उमर चीमा ने जो स्टोरी की है, मैं उसकी तफसील सारी तो मुझे यकीन है कि उनको व्लॉग में भी ज़रूर जिक्र करना चाहिए इस पूरी स्टोरी का। मैं द न्यूज़ में पब्लिश हुई है, आप पढ़िएगा। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एक शख्स जिसने सैनिटरी वर्कर्स को जो तनख्वाहें दी जाती हैं हुकूमत पाकिस्तान की, कम से कम जो तय की गई तनख्वाह है, मिसाल के तौर पर अगर वो 17,500 है कुछ आवर्स के लिए, ख़ास काम के लिए, तो इनको दिए जाते हैं 12,500। यानी वो जो ठेकेदार दरमियान वाला होता है, जिसने आगे लेबर रखनी होती है, वो ये जुल्म करता है। यानी 5,000 पर बंदा वो अपने पास रखता है, सिस्टम अपने पास रखता है, और उसको कम तनख्वाह दी जाती है, जो उसके नाम पे सरकारी खजाने से इशू हो जाती है, या मुतलका जो भी खजाना होगा वहां से इशू हो जाती है, लेकिन उसको कम मिलते हैं, बीच में ये खाई जाती है। नईम सादिक साहब ने इस पर एक स्ट्रगल शुरू की। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून है उसको इस्तेमाल करते हुए अपील्स की, मुतलका फोरम्स पे गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के इस दौर में जब हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, यह आदमी उन लोगों के लिए धक्के खा रहा है सरकारी अफसरों में, और कोशिश किए चला जा रहा है। अब तक 3 कंटोनमेंट्स बोर्ड और सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो रिवाइज करवा दिया सारा का सारा सिस्टम, अब उन सैनिटरी वर्कर्स को पूरी तनख्वाह मिलना शुरू हो गई है। इसके अलावा मज़ीद जो, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो आप तफसील द न्यूज़ में पढ़ लीजिए, या उमर चीमा से मुझे उम्मीद है कि वो अपने व्लॉग में भी इसका ज़रूर जिक्र करेंगे, ताकि हमारे वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं अच्छे दिल के। मैं आपसे गुजारिश करूँ, खूबसूरत लोगों से भरा हुआ है माशरा, लेकिन उनकी खामोशी वो सामने नहीं आते। जैसे खबरों के बारे में कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, इट ओनली लीड्स व्हेन इट ब्लीड्स। तो ये है मामला। तो इस तरह के जो अच्छे लोग हैं, ये स्टोरी, इस तरह की गुफ्तगू इसलिए करनी चाहिए कि बहुत से लोग जिन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे अच्छाई का काम करें, ये एक बहुत अच्छा और खूबसूरत रास्ता है। वो तमाम लोग जो दर्द दिल रखते हैं, उन्हें नईम सादिक का साथ देना चाहिए, उनका बाजू बनना चाहिए, और उनके साथ मिलकर इस स्ट्रगल में पूरे मुल्क में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। राजा आतिफ साहब ने जो कहा था कि वो जहाज़ गिफ्ट हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जो मालूमात हैं, जो मैंने ज़ाहिर अपने तौर पे इंक्वायरी की है, उसके मुताबिक ये जहाज़ जो है ये मियाँ मंशा की मलकियत है। इसको कोई भी किराए पे ले सकता है, कोई भी चार्टर कर सकता है। ये ऐसा ही है जैसे, अब मेरे लिए में ये बात भी आई है, देखिए रसीदें तो मेरे पास नहीं है, यानी राजा साहब ने भी रसीद तो नहीं दिखाई कि यानी इतने का ये ख़रीदा गया जहाज़ और गिफ्ट कर दिया गया। रसीद तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मालूमात मेरी ये है कि ये तो जहाज़ मियाँ मंशा का है, और ये चार्टर कोई भी कर सकता है, और इसको चार्टर करके इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया गया है। कोई ऐसा मलकियत नहीं, हक़ मलकियत नहीं है, कोई भी चार्टर आप भी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे इल्म में आया कि अगेन मेरे पास वो तो नहीं है, रसीद तो नहीं है,
میں انکنفرمڈ کہنا چاہیے بات کو، لیکن جو میرے علم میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ 21 اکتوبر کو جیسے مثال کے طور پہ نواز شریف جب گئے تھے تو لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جس ہیلی کاپٹر میں وہ گئے تھے، اس ہیلی کاپٹر کا جو کرایہ ہے وہ جہانگیر ترین نے دیا تھا. یہ بھی جو جہاز ہے، یہ چارٹر جو ہے، یہ غالباً علیم خان نے کیا ہے. تو یہ بیسکلی بڑے اچھے جسچرز ہیں، یعنی یوں کہیے کہ بڑے لوگوں کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میری آپ کی طرح دعائیں تو خالی نہیں دیں گے نا. تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی میں یعنی قباحت نہیں ہے اس میں. تو بہرحال اس وی لوگ کے حوالے سے، وہ جو جہاز کی ملکیت کے حوالے سے جو میں نے معلومات جو میرے سامنے آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ اس طرح ہے. لیکن اگین رسیدیں تو میرے پاس نہیں ہیں. تو وہ جہاز جو ہے یہ الیکشن کمپین، اس میں کوئی یعنی اچھا یہ اس سے پہلے بھی جہاز استعمال ہوتے رہے ہیں، ہر کمپین میں ہوتے ہیں. اچھا یہی جہاز جو ہے عمران خان اگر استعمال کرے تو بالکل ٹھیک ہے. یہی جہاز اگر لوٹے بنانے کے لیے 2018 کے الیکشن میں وہ جو لوٹے بنانے کے لیے ایم پی ایس کو وہ بکروں بھیڑوں کی طرح وہ جہاز کے اندر بند کر کے لایا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. کسی اور سیاسی جماعت کا یعنی سربراہ اگر کو جہاز اگر الیکشن کمپین کے لیے دے دیا جائے تو اس پہ اعتراض ہے. اور عجیب و غریب اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ تو اچھا نواز شریف نے یہ جہاز گفٹ لے لیا ہے تو اب وہ فلاں گروپ کو، حبیب رفیق گروپ کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس گروپ کو یہ فائدہ دے گا، اس گروپ کو یہ فائدہ دے گا. کمال ہو گیا. تو یہ مطلب ہے کہ ایک میں نے سوچا کہ وضاحت کر دوں. میں ظاہر ہے کہ اور بھی دوستوں سے میں نے کہا ہے کہ اس پہ مزید اپنی تحقیق کر لیں اور کنفرم کر لیں ان تمام معلومات کو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ جو ہے معاملہ چنگچی رشتے پہ رکشے پہ جو پابندی لگی ہے، یہ نگران یہ بڑے شرارتی، آپ سے میں گزارش کروں شر والے شرارتی، یہ وہ معصوم شرارتے نہیں ہیں، یہ شر والے شرارتی. یہ کبھی نگران وہ وفاق سے یا پنجاب سے یہ افواہیں آتی ہیں کہ جی بس الیکشن، یہ سی وی پیش ہو رہے ہیں کہ الیکشن کی کیا ضرورت ہے، ہم بیٹھے نا جناب، حکم کرو، آرڈر لاؤ. یہ وہ ہے. اچھا اب اس میں ہو رہی ہے ناکامی، یعنی پہلے انہوں نے یہ کیا، اس کا رد عمل آیا. جب رد عمل آیا کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے اور وہ پورا ایک وہ لابی جو ہے الیکشن کروانے والی وہ متحرک ہو گئی، اور اب الیکشن کمیشن کے آفیشل نے اناؤنس بھی کر دیا کہ 56 دن پہلے ہم پورا ایک شیڈیول اناؤنس کر دیں گے اور الیکشن کی ایک تصدیق ہوئی ہے. تو اچھا یہ اب اس کے بعد یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا اور الیکشن کروانے ہیں، تو اب یہ چنگچی رکشے میں پابندی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے متبادل تو دیا نہیں ہے، دہاڑی دار مزدور ہے، یعنی چنگچی جو رکشہ چلاتا ہے وہ کوئی امیر آدمی ہے، اس کو کوئی یعنی اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ ایک دن کے لیے کام پہ نہیں جائے گا، دوسرے دن کام پہ نہیں جائے گا، اس کے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے. اس کو متبادل کو دیا نہیں ہے. جب متبادل روزگار ہی نہیں دیا، چنگچی رکشہ اس کا بند کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک پورا طبقہ جو ظاہر ہے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو ظاہر ہے اسے کوئی نوکری دستیاب نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے پاس کاروبار کیا پھیری لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ پورا طبقہ وہ عمران خان کی جو ایک سپورٹ میں کھڑا ہوگا، اور وہ اس کو یہ میسج چلا جائے گا کہ یہ نگران حکومت یہ کچھ ہر طرف کھیل رہے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں. تو ایک کوآرڈینیٹڈ کمپین یہ چلے گی کہ اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے، اس کی ذمہ دار یہ وہ رجیم چینج ہے، اس کا ذمہ دار یہ سب جو روزگار بند ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو امریکی سازش کے تحت نکال دیا گیا. اس نفرت کا نشانہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی بنے گی، سب بنیں گے. پورا طبقہ پیدا کرنے کی یہ شرارت ہے، یہ شر والی شرارت ہے. کوئی ان کو متبادل نہیں دیا، یہ کوئی عوام کی محبت میں نہیں ہوا، یہ نفرت میں ہوا ہے کہ اچھا آنا ہے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے. اس نفرت کا مزید اضافہ، چنگچی رکشہ بند، ایک پورا طبقہ نیا پیدا ہو کے ہائے سڑکوں پہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور ذمہ دار وہ سمجھے گا ان سیاسی جماعتوں کو. تو ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، کیئر ٹیکرز کا یہ کام ہے ان کا. او بھائی آپ کا کام ہے الیکشن، اس کے لیے ہی نظر نہیں آ رہے. یعنی واضح طور پر سب سے پہلے نگران حکومتوں کا یہ کام تھا کہ آگے الیکشن کمیشن کا بھی بالکل کام تھا، لیکن یہاں سے آپ نے دیکھا کوئی ایک خاموشی ہے. سب جب یہ الیکشن ملتوی ہونے کی افواہیں آتی ہیں تو یہ سب کے سب خاموش ہو کے معصوم ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نہیں ان میں آگے بڑھ کے کہتا کہ نہیں ہم یہاں عارضی طور پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ الیکشن ہو. کسی کا آپ نے بیان سنا؟ کسی ایک کا سنا؟ سب کے سب چپ. افواہیں پھیلتی ہیں کہ الیکشن آگے ہوں گے، یہ سب کے سب چپ، با جماعت چپ. اب یہ حرکتیں انہوں نے شروع کی ہیں تاکہ مزید نفرت پھیلے. یہ رکیں گے نہیں، یہ اور آگے حرکتیں اس طرح کی کریں گے، مشکلیں پیدا کریں گے، نفرت پیدا کریں گے. اور اس سے آگے چلتے ہیں جی. یہ کہنا آخری میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی خواہش ہے، یہ باقی لوگ بھی عجیب و غریب کہ جی نواز شریف جو ہے وہ اس کا لاڈلا ہونے کا تاثر ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. کیا کرے وہ؟ آپ سمجھا دیں نا، کیا اس کے پیچھے فرمائش کے پیچھے خواہش کیا ہے؟ لاڈلا ہونا عمران خان کا حق ہے صرف.
بتا دیں نا، ہمارے ملک کی جو زمینی سیاسی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھیں، اس کے بعد فرمائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ لاڈلا نہیں تھا تو 2018 میں جو اس کے ساتھ ہوا اور عمران کو جس طرح سپورٹ کیا گیا، اب اس کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ٹھیک تھیں، اب جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ یعنی کیا ہے؟ جھوٹے مقدمے ہیں جو ختم ہو رہے ہیں، یہ لاڈلا پن ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس جو اس سے بری کیا ہے یا آگے ناجائز پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ ناجائز پابندیاں کسی پہ جھوٹے مقدمے آپ نے کر دیے، وہ جھوٹے مقدمے واپس ہو رہے ہیں، تو یہ لاڈلا پن ہے۔ اس کو تو اربوں روپے کمپنسیشن ملنی چاہیے۔ یعنی جتنے 4 سے 4.5 ہزار گھنٹے صرف ایک وہ جو آج کل یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے، یہ جھوٹے شوز جنہوں نے کیے ہیں میڈیا نے، جن لوگوں نے، ان پر اربوں روپے کا ہرجانہ دائر ہونا چاہیے، شریف خاندان کو کرنا چاہیے، اربوں روپے کا۔ یہ اگر برطانیہ ہوتا تو یہ سارے میڈیا ہاؤس بینک کرپٹ ہو چکے ہوتے، آؤٹ ہو چکے ہوتے بزنس سے۔ یہ ہے انصاف، وہ تو ہوا نہیں۔ کیا نواز شریف نے ان تمام میڈیا ہاؤسز اور ان لوگوں پر حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر کے ناصر بٹ نے کیا نہیں، یا جرمانے لیے ہیں جھوٹی خبروں کے اوپر برطانیہ میں؟ شریف خاندان کا کیوں حق نہیں ہے کہ وہ ان تمام میڈیا ہاؤسز پہ، پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی حق ہے کہ وہ یہ جو تمام میڈیا ہاؤسز جن پہ جھوٹ، ان پہ دعوے کر کے اربوں روپے جرمانے ان سے لینے چاہیے، ان کی جدادیں نیلام ہو جائیں سب کی۔ یہ ہے انصاف، وہ تو ہو نہیں رہا۔ اچھا، یہ جو جھوٹے مقدمے دائر کیے گئے ہیں اس کا سرکار پہ مقدمے ہونے چاہیے کہ آپ نے کمپنسیشن ہونی چاہیے۔ برطانیہ میں ہوتی ہے، پاکستان میں قانونی طور پر ہو سکتی ہے کہ آپ نے بے گناہ کو جیل میں رکھا، اب وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بے گناہ تھا، اس پہ جھوٹا مقدمہ تھا، تو جو مدعی تھے، ان مدعی، وہ جو ججز تھے، وہ جو جے آئی ٹی کے ہیرے تھے، سارے لوگ، ان پر دعوے ہونے چاہیے، ان سے جرمانے وصول کرنے چاہیے اربوں روپے کے۔ وہ تو ہو نہیں رہا، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے لاڈلا لاڈلا لاڈلا۔ یہ لاڈلا پن ہے۔ ایک یعنی جھوٹے مقدمے ختم ہو رہے ہیں، جس آدمی پہ ختم ہو رہے ہیں اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ لاڈلا۔ اچھا، اب اس کے پیچھے خواہش کیا ہے؟ لاڈلا ہونے کا تاثر ختم کیا جائے، کیا کرے وہ؟ عمران خان کی رہائی کی تاریخ چلا دے، جیل چلا جائے، دوبارہ جلا وطن ہو جائے۔ یہ نفرت، بھیانک نفرت کی وہ مرض ہے، مرض جو پورے یعنی وہ سرایت کر دیا گیا، یہ زہر۔ یہ پی ٹی آئی کے بھی جو حامی ہیں، اب ان کو جب سمجھ نہیں آتی نا کچھ، کہ اب تو ہر جگہ سے نواز شریف کلیئر ہو گیا، اب سمجھ کچھ نہیں آتی، تو پھر یہ باتیں نہیں، یہ خود ہی کر دینا چاہیے، اس کو خود ہی کر دینا چاہیے۔ خود کیوں کرے وہ؟ اس کا جرم کیا ہے؟ یہ کہ تم نفرت کرتے ہو اس سے؟ یار عجیب پاگل پانا، یہ سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ معذرت۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔